في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حمد و ثنا تعریفات و کبریائی بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں امام المرسلین سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین، گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ نے چند احادیث سماعت فرمائی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک دو خطبوں میں آپ نے سنا تھا ایسے کون سے کام ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر لعنت کا لفظ آیا ہے کہ وہ ملعون ہیں۔ پھر گزشتہ خطبات میں لیس منا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں جو فلاں کام کرتے ہیں، اور پھر ویل، ایسے کام کرنے والوں کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت۔ اور پچھلے جمعے میں آپ نے سنا کہ ایسے اعمال، ایسے کام جن کی طرف اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت والے دن نگاہ رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ چند اعمال آپ نے سنے تھے کہ اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے ان لوگوں کی طرف۔ تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے انذار کا اسلوب اپنایا ہے، ڈرانے کا، وہاں پر ساتھ میں جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ قرآن مجید کو اگر پڑھیں گے تو جگہ جگہ یہ اسلوب ملے گا۔ جہاں اللہ نے ڈرایا ہے وہاں امیدیں بھی دلائی، جہاں اپنی جہنم کے خوف کے لیے کچھ عذاب بیان فرمائے وہاں پر اللہ نے اپنی رحمت کا بھی بیان کیا ہے اور جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ کو کئی صفات عطا فرمائی، تو دو صفات کا جو ذکر کیا، بشیرا و نذیرا، آپ کے اندر یہ دونوں صفات ہیں۔ آپ بشارتیں دینے والے جنت کی، اعمال صالحہ، ایمان اور اللہ کے فرما بردار بننے پر بشارتیں دینے والے، اور بغاوت پر، نافرمانی پر نذیر، آپ ڈرانے والے۔ تو کئی خطبات آپ سن چکے ہیں جن میں عذاب کا، نگاہ رحمت سے دوری کا، لا تعلقی کا، برے اعمال سے بچنے کا تذکرہ ہوا۔ تو اسی اسلوب کے ساتھ ہم آج تذکرہ کریں گے رحمت کے حوالے سے، اللہ کی مغفرت کے حوالے سے، کہ ایسے کون سے اعمال ہیں آج کے خطبے میں۔ پیچھے تو آپ نے سنا نا فلاں اعمال کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، اللہ کے رسول سے تعلق نہیں، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کریں گے، ملعون ہے، لعنتی ہے۔ لیکن آج وہ اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا اختصاراً جن میں اللہ کی رحمت کی وسعت کے ساتھ ساتھ یہ بیان ہوا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی۔ تو ایسے کون سے اعمال ہیں، ایسے کون سے لوگ اگر اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو وہ یہ اعمال کریں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں سے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں، اس مضمون کی ساری تو نہیں۔ اس میں دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے تو بہت سارے اعمال ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، نماز ہے، وضو ہے، جمعہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اللہ ان سے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے، ہم صرف اسی پوائنٹ کا تذکرہ کریں گے جس میں صرف یہ لفظ ہو کہ ما تقدم من ذنب، جو سارے گزر گئے پیچھے، صرف اسی پوائنٹ کی احادیث آپ کے سامنے۔ ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ تذکرہ کہ فلاں کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، فلاں کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن آج جو آپ کے سامنے رکھے گئے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوگا، غفر لہ ما تقدم من ذنب، جتنے پیچھے گزرے سارے معاف، یا غفر اللہ ما تقدم من ذنب، اللہ نے معاف کر دیا جو کچھ پیچھے گزر گیا۔ تو ان اعمال میں سے مومن کا جو زیور ہے وہ ہے وضو۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ انسان ہاتھ دھوتا ہے، ناخنوں کے نیچے تک کے گناہ معاف، کلی کرتا ہے، منہ کے، چہرہ دھوتا ہے، سارے چہرے کے، آنکھوں کی پلکوں کے نیچے تک کے
ہاتھوں کے پاؤں کے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس پر یہ لفظ بھی موجود ہے، وضو کرنا ایسا عمل ہے جس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن سابقہ گناہوں میں سے بھی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کر بیان کروں گا۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جو صغیرہ ہو، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جتنی بھی احادیث میں یہ کفارہ آئے گا کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے مراد شارحین حدیث نے، ائمہ محدثین نے جو بیان کی وہ کیا ہے؟ صغائر۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ شرط ہے، اس کے لیے آپ اسپیشلی توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائے گا۔ یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، صغیرہ کون سے ہوتے ہیں، کبیرہ کون سے ہوتے ہیں۔ ائمہ نے کبیرہ گناہوں پر الکبائر افضابی کی بھی ہے، کتابیں بھی لکھی ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اور انہوں نے تعریف بھی کی ہے۔ جس کو سختی سے منع کیا وہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں کسی عذاب کا تذکرہ کیا اس کے لیے عذاب علیم ہے، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا، معمر سے نہیں ہے، یا ملعون ہے، یا دیگر جس طرح کے عذاب کے، وعید کے، سختی کے، شدت کے الفاظ ہیں، وہ سارے گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ چھوٹے موٹے جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں وہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں، جن پر کوئی عقوبت اور سزا جو ہے وہ بیان نہیں ہوئی ہے، اور وہ ان اعمال کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا عمل ہے وضو کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 159، صحیح مسلم حدیث نمبر 226۔ اس کے علاوہ احادیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ بہرحال صحیح بخاری آپ حوالہ نوٹ کر لیں 159، صحیح مسلم 226۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کر وضو فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر ایسے برتن سے انڈیل کر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو دیا۔ 3 مرتبہ وضو ہاتھ دھوئے، اور پھر آپ نے مضمضہ اپنے کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھا کے اس کو جھاڑا 3 مرتبہ، پھر آپ نے چہرہ دھویا 3 مرتبہ، پھر آپ نے ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھویا، بازوؤں کو 3 مرتبہ، پھر بائیں بازو کو 3 مرتبہ، پھر آپ نے مسح کیا 3 مرتبہ، پھر آپ نے ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھویا، دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ۔ اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایسے وضو کیا اور پھر وضو کی تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ شرط کیا ہے؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو وضو، لیکن کیسا وضو؟ نحو وضوئی ھذا، میرے اس وضو جیسا وضو۔ جو احادیث کے اندر مکمل اور اچھے طریقے سے وضو کا تذکرہ آتا ہے، اسباغ الوضو، اچھے طریقے سے وضو کرنا، تو اسباغ الوضو کیا ہے؟ یہی ہے کہ طبیعت چاہ رہی ہے یا نہیں چاہ رہی، گرمی ہے یا سردی ہے، آپ وضو کریں تو پورا پورا کریں۔ پورے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وضو کیا اسی طریقے سے پورا پورا وضو کریں، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسباغ الوضو۔ وضو اور پھر وضو کے لیے 2 رکعت تحیۃ الوضو، یہ ایسے عمل ہے کہ ان سے زندگی کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتے۔ تو اس لیے میں اختصاراً میں چاہتا ہوں کہ وضو بھی بیان کر دوں، اسپیشل انشاءاللہ کبھی مکمل وضو بیان کروں گا، ابھی صرف اختصاراً۔ آپ جب بھی وضو کریں گے، اسباغ الوضو جس پر سابقہ گناہ سارے معاف ہوتے ہیں، آپ خاص کر رات کو جب سو کے اٹھے ہیں، اس کے دلائل نہیں دوں گا، صرف اختصاراً بیان کروں گا۔ آپ نے برتن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا، این بات اجیدو لا یدری این بات اجیدو، کیا پتا رات ہاتھ نے کہاں گزاری، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ نے برتن سے انڈیلنا ہے، تو آج کل آپ کے پاس ٹوٹیاں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، برتن کے اندر ہاتھ نہیں جاتا۔ جب 3 بار دھو دیں، 3 بار ہاتھوں کو، تو پھر آپ اس کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، برتن کے اندر آپ کا ہاتھ دھل چکا ہے۔ تو اس میں مکمل وضو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ ہے، آپ نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ کا خلال بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے حدیث کے اندر 2 طریقے ہیں، وہ حضرت عثمان سے ہیں، حضرت علی سے ہیں، دیگر صحابہ سے بھی ہیں، لیکن 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، آپ چلو میں پانی لیں اور تھوڑا سا منہ میں ڈالا،
ناک میں چڑھا دیا پھر ناک کو جاڑ دیا. یہ کلی اور مزمزہ ایک چلو سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. دوسری بھی حدیث بالکل صحیح ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی, حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو آپ الگ سے کلی کریں 3 مرتبہ, الگ سے ناک میں پانی جاڑ کے ڈال لیں 3 مرتبہ, دونوں طریقے سے ٹھیک, دونوں سنت ہے. اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پورا چہرہ دھونا ہے. 3 مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد آپ نے کنیوں سمیت, کنیوں سمیت آپ نے اس بازو کو دھونا ہے 3 مرتبہ, دوسرے بازو کو بھی دھونا ہے 3 مرتبہ. تفصیل نہیں ہے, میرا مضمون دوسرا ہے, اس پر پھر وقت تھوڑا بچے گا. 3 مرتبہ دھونے کے بعد یوں کرنے کی ضرورت 3 مرتبہ نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی لوگ اپنے وسوسے اور نفسیات کے لیے کرتے ہیں کہ شاید 3 پورے نہیں ہوئے. آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا بس کافی ہے. آپ پانی چڑھانے کے لیے ویسے ایسے کر کے پیچھے لاتے ہیں, پہلی بار میں ہی تو کافی ہے. ہاتھوں کو دھونے کے بعد مسح ہے, مسح کے لیے ایک پانی لے کے اس کو گرائیں اور پھر تکلف کی ضرورت نہیں ہے, ایسے 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 کر کے یہ دونوں بچا لو. یہ مطلب ایک عام طریقہ ہے, عام رواج ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ رواج ہے. آپ 3 مرتبہ ایسے دونوں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو بچا رہے ہو اور اس کو ایسے رکھ کے یہاں سے لے جا رہے ہو کہ یہ ٹچ نہ ہو جائے, پیچھے لے جا کے آگے پھر ان سے ایسے کرتے, یہ ویسے ہی تکلف ہے. یہ حدیث کے کتابوں میں نہیں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہی ہے, آپ نے پانی لیا, بدأ بمقدم رأسہ, اپنے سر کے ابتدائی حصے سے آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح کیا اور پیچھے قفا تک, گدی تک لے گئے, وہاں سے ثم رجع, دونوں ہاتھوں کو واپس اسی جگہ پر لٹایا جہاں سے آپ لے کر گئے تھے, اور پھر اپنے کانوں کا مسح کر لیا. بس یہ ہے سر کا مسح, اس سے نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ. ہاتھوں کی یہ 2 انگلیاں بچانا اور پھر پشت بچا کے گردن پر پھیرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. اس کے بعد ہے آپ نے پاؤں دھونے ہیں, اور پاؤں 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت ایڑیوں کا خصوصی خیال رکھنا. پیچھے آپ نے حدیث سنی ویل للاعقاب والی, اور انگلیوں کے درمیان اس انگلی سے, چھوٹی انگلی سے, جیسا کہ صحیح حدیث موجود ہے ابو داؤد کے اندر بھی ہے, خلال کرنا ہے چھوٹی پاؤں کی. تو یہ کیا ہو گیا سنت کے مطابق پورا وضو, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسباغ الوضو, مکمل وضو. اور یہ مکمل وضو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. تو اللہ کے رسول کا فرمان, من توضأ نحو وضوئی ھذا, جس نے ایسا وضو کیا جو میرا وضو ہے, غفر لہ ما, پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 6404 یا 3 اس طرح کا نمبر ہے اس کا, اس میں یہ الفاظ ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کے راوی حضرت عثمان ہی ہے, جس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد, اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد, ثم اتى المسجد فصلى ركعتين, پھر مسجد میں آیا اور 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا. اس میں کیا ثابت ہوا؟ تحیۃ المسجد. آپ گھر میں اگر وضو کرتے تحیۃ الوضو ادھر پڑھ سکتے, مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ تحیۃ المسجد. تو پھر اس میں یہ الفاظ بھی ہے کہ 2 رکعت ایسی پڑھی, لا يحدث فيهما نفسا, اس میں اپنے دل کے اندر, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 226 میں بھی یہ الفاظ ہیں, لا يحدث فيهما نفسا, اس نے اپنے دل میں باتیں نہیں کی, ایسی 2 رکعتیں پڑھی, تو غفر له ما تقدم من ذنب, اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے. اب نچوڑ اس بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ, جس نے وضو کیا کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسی طرح کا پورا پورا, اور دوسرا کیا کام کیا؟ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لی, یا 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لی اگر مسجد کے اندر ہے, مسجد میں آیا ہے. اور شرط کیا ہے 2 رکعت پڑھنے کی؟ خشوع خضوع والی ہو, جس کے اندر اس نے کیا نہیں کرنا؟ آپس میں سوچ بچار باتیں اپنے دل میں اپنے ساتھ نہیں کرنی, حساب کتاب نہیں کرنا, نماز ہی پڑھنی ہے. تو اس پر یہ انعام ہے, ان 3 اعمال پر, وضو سنت کے مطابق اور تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد, اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. یہ فضیلت صرف 2 رکعت پڑھنے پر بھی مل جاتی. آپ کا وضو ہے, آپ نے ظہر کو کیا تھا, عصر میں آپ آئے ہیں, آپ مغرب میں آئے ہیں, آپ عشاء میں آئے ہیں, کسی بھی وقت میں آئے, آپ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں یا ویسے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, اس کے اندر بھی یہ فضیلت آپ کو مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 22,033 نمبر حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر,
اللہ کے رسول زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی سجدتین لا یسہو فیہما غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس میں غفرہ نہیں، اس میں غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس سے پیچھے گناہ گزر چکے، یعنی صغیرہ۔ کس کی؟ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی، نفل، کوئی بھی 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، ظہر سے پہلے 2 سنتے پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی 2 رکعت، لیکن شرط کیا ہے؟ لا یسہو فیہما، ان دونوں میں بھولنا نہیں۔ بھولتا کون ہے؟ انسان بھول جاتا ہے، لیکن جس میں آپ بھولے نہیں ہیں، پوری توجہ کے ساتھ پڑھی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 228 ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ۔ اب آپ نماز کے لیے وضو کرنے لگے، ایک تو ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں، جیسے بھی وضو کریں، جنازہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھی گھر میں، پھر جنازے کے لیے نکلے، آپ نے کسی اور کام ویسے ہی وضو کیا، مومن تو وضو میں رہتا ہے زیادہ تر، تو آپ کو فضیلت ملتی ہے، لیکن جب آپ فرضی نماز کے لیے اسپیشلی وضو کرتے تب بھی مل جاتی۔ فرمایا کوئی بھی مسلمان، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ، کوئی بھی مسلمان آدمی جب اس پر فرضی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، اچھا وضو کرتا ہے۔ اچھا وضو میں نے آپ کے سامنے پریکٹیکلی بتا دیا، وَخُشُوعَهَا، وہی حدیثیں ان میں جو الفاظ وہ باتیں تھیں، اور خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ فرضی نماز، وَرُكُوعَهَا، اچھا اس کا رکوع کرتا ہے، اس کے رکوع بھی اچھے کرتا ہے، اس میں اس کا خشوع بھی اچھا ہوتا ہے، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ پیچھے جتنے بھی گناہ گزر گئے ان کا یہ عمل کفارہ بن جاتا ہے۔ قبلہ، جتنے بھی پہلے گناہ گزر چکے ان سب کا کیا بن جاتا ہے؟ یہ وضو اور یہ خشوع اور یہ اچھے رکوع، کفارۃ لما قبلها من الذنوب، سارے گناہوں کا جو پیچھے گزر چکے کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یؤت کبیرۃ، جب تک وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ وضو اور نماز دیگر اعمال سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کون سے؟ اسی لیے فرمایا ما لم یؤت، پچھلے سارے گناہ معاف، لیکن کب؟ ما لم یؤت کبیرہ، جب کبیرہ کا ارتکاب نہیں، جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتے ہیں اس طریقے سے۔ اور کب؟ ظہر میں آپ نے وضو کیا، عصر میں کیا، مغرب میں کیا، عشاء میں کیا، فجر میں کیا، کون سی نماز کا؟ فرمایا وذالک الدہر کلہ، سارا زمانہ، جب بھی کرے، جب بھی کرے، اچھا وضو، اچھا رکوع، اچھا خضوع، پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اسی طرح ایک عمل ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 280 ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 410 ہے، راوی ہیں حضرت سید الفقہاء والمحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کئی مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ، صحیح مسلم کے اندر بہت ساری کتب احادیث کے اندر یہ حدیث آئی۔ اس حدیث سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے نتیجہ کیا اخذ کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے 782 نمبر حدیث میں اس سے پہلے باب قائم کیا، باب الجہر بالتامین، نماز میں آواز کے ساتھ آمین کہنے کا بیان، نماز میں آواز کے ساتھ جہرن آمین کہنے کا بیان، صحیح بخاری۔ اور پھر اس پر حدیث لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہتا ہے تم کیا کرو؟ آمین کہو۔ یہ نہ کہو کہ ساڈی اس دے پیچھے تے اس دی جو مرضی پڑھتا رہے، ہم نے چپ کر کے کھڑے ہی رہنا ہے۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہتا ہے تم پیچھے آمین کہو۔ کیوں؟ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس کی آمین کی فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت آ جائے، جب آپ نے آمین کہی اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے۔ قالت الملائکۃ فی السماء آمین، صحیح مسلم کے الفاظ، جب امام آمین کہتا ہے آسمان کے فرشتے بھی کیا کہتے ہیں؟
آمین. اور جب انسان جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین کے درمیان موافقت آ جائے، یعنی مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. آپ نے کیا کیا؟ کتنا کام کیا؟ نماز میں کھڑے ہیں، امام نے آمین کی، آپ بھی کہیں آمین. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، باب الجہر بالآمین کا یہ مطلب نہیں آپ چیخیں اونچا اونچا، مسجد کی حرمت کو بھی پامال کریں، نہیں، وقار اور سکون کے ساتھ آپ نے کیا کہنا ہے؟ آمین. تو فرمایا جب مختلف الفاظ ہے، اذا امن القاری، جب قاری یعنی قرات کرنے والا آمین بولتا ہے، فقولوا آمین، یہ حکم رسول ہے، آپ آمین کہو. اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جس کی آمین کی موافقت آسمان کے فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ نماز میں ہیں، ابھی دیکھیے، اندازہ لگائیے، ابھی آپ نے وضو کیا، پچھلے سارے گناہ معاف. ابھی آپ تحیۃ الوضو پڑھتے پھر بھی پچھلے سارے گناہ معاف. تحیۃ المسجد پڑھتے پھر بھی پچھلے سارے گناہ معاف. نماز کے رکوع اچھے کرتے ہیں، خشوع کا خیال رکھتے ہیں، دل میں باتیں نہیں کرتے، پھر بھی پچھلے سارے گناہ. اگر نماز میں کھڑے ہو کے صرف آمین بول دیتے امام کے پیچھے، پھر بھی پچھلے سارے گناہ. ابھی بھی اللہ کی رحمت بند نہیں ہے، بڑی وسیع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 796، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 409، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. کیا مطلب اس کا؟ جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی تعریف کو نہیں سنا کہ سن لیا، سمع سن لیا، اللہ نے، لمن ہر اس شخص کے لیے، حمدہ جس نے تعریف کی، اس رب کی. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا صرف اللہ والوں نے تعریف کی تو اللہ نے سن لی، گناہگاروں کی نہیں سنی. یہ لکھا ہوا ہے کیا؟ لمن، جس نے بھی کی اسی کی سن لی. یہ نہیں کہ ساڈی سندا نہیں دوجیاں نہیں موڑدا نہیں، یہ نہیں، جس نے بھی کی سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف سن لی، نہیں ساڈی سنی دوجیاں دی نہیں. ہم کہتے ہیں نا ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، سنتا ہے رب، پکارنے والا کوئی ہو. تو فرمایا جب امام یہ الفاظ کرتا ہے اور پیچھے والا کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، اللہ سنتا ہے نا جو تعریف کرتا ہے، اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے، لک الحمد، تعریفات آپ کے لیے ہے. فرمایا جس کا یہ لفظ، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آسمان پہ کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد. اب دیکھیں آپ کی نماز پر کتنا فوکس ہے، فرشتے آپ کے اوپر دھیان دیے ہوئے. آپ امین کہتے ہیں، وہ امین کہتے ہیں. آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد. تو فرمایا جس کی یہ الفاظ، جس طرح امین کی موافقت فرشتوں سے، اسی طرح جس کے یہ الفاظ اللہم ربنا لک الحمد سمیع اللہ کے بعد فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد. اور یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر دوں، امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں. ربنا، بعض علم کا یہ موقف ہے کہ ربنا لک الحمد کہے یا اللہم ربنا لک الحمد کہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَهُ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یہ وقت بیان ہوا ہے جب ربنا لک الحمد، اصل تعریف تو اب ہو رہی ہے نا کہ اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے. اس وقت جب تعریف یہ الفاظ فرشتوں کے ساتھ میچ کر جائیں، موافقت ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اب صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 37 ہے، وقت تھوڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قیام کیا رات کو، جو آپ تراویح پڑھتے ہیں، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. دوسری بات حدیث نمبر 38 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے رمضان کے مہینے کے، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور 1901 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں،
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ ان تینوں حدیث کا ذکر جو ہے تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر مطلب قدر کی رات میں جس نے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا رات کو، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، رمضان کے مہینے میں رات کو قیام کرے، اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر جب آئے تو اس وقت قیام کرے، ان تینوں پر یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ تو آج کا عنوان کیا تھا کہ جو گناہ پیچھے گزر چکے اللہ معاف فرما دیتے ہیں ایسے اعمال۔ ابو داؤد میں حدیث نمبر 4023 اور اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3458، امام بیہقی کی شعب الایمان میں، اور امام بیہقی کی کتاب الآداب میں، امام طبرانی کی الدعوات الکبیر میں، اور دیگر کی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طعاما، جس شخص نے کھانا کھایا، فقال، کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا۔ بعض روایات میں اطعمنی ھذا ورزقنی ہے، اور بعد میں اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی ہے، یعنی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا۔ تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، میری کسی محنت و کوشش اور طاقت کے بغیر اللہ نے مجھ کو یہ عطا فرمایا، اس پر اللہ کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ الفاظ پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، کھانا کھانے کے بعد پڑھنی ہے، بچوں کو سکھانی ہے۔ ہمارے یہاں بھی دعا سکھائی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس دعا میں من المسلمین کے الفاظ کے ساتھ تو حدیث ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کے ساتھ حدیث نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین کے ساتھ ضعیف حدیث ہے، سند کمزور ہے۔ صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور دوسری الحمدللہ، اچھا دوسری دعا بھی ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال صحیح احادیث سے بھی دعائیں جو ثابت ہیں وہ پڑھنا سنت کے ساتھ زیادہ موافقت کی دلیل ہے۔ اسی حدیث میں دوسرا عمل کو اور بھی بتلایا، من لبس ثوبا، جس شخص نے لباس زیب تن کیا، کپڑے پہنے، اور نئے کپڑے پہننے کی جو دعا ہے اس نے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، جس شخص نے کپڑے پہننے سے پہلے یا پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی، اے اللہ، نئے ہوں یا پرانے، آپ نے کپڑے پہنتے ہوئے دعا پڑھ لی، اے اللہ تیری اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا بغیر میری کسی محنت کوشش قوت کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، زندگی کے سابقہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح ایک بیت اللہ کا حج ہے، بیت اللہ کے حج کے متعلق صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں لغو کام نہیں کرتا، بیہودہ بات نہیں کرتا، یہ الفاظ بھی موجود ہیں جامع ترمذی میں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے۔ جو صحیح الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ لوٹ کے آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنم دیا، گناہ سر پہ رہتا ہی کوئی نہیں، جیسے ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، سر پہ کوئی گناہ رہتا ہی نہیں ہے۔ جو شخص حج کرتا ہے بیت اللہ کا، تو بہرحال ابھی وقت ہو گیا، کچھ اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے، صرف وہی جن کی فضیلت پر یہ بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امام ابن حبان نے اس کا ایک مفہوم بھی بیان کیا، یہاں پر ایک دو نقطے بیان کروں گا پھر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف ہونے کا مطلب ساری زندگی نہیں ہے، اراد به الى الصلاۃ، اراد به من الصلاۃ الى الصلاۃ، اسی نے اس حدیث کے اوپر انہوں نے باب قائم کیا ہے
کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقفہ ہوتا ہے پچھلے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہرحال جو حدیث کے الفاظ ہیں اور دیگر شارحین کا قول ہے وہ یہی ہے، غفر له ما تقدم، جو بھی پیچھے گناہ گزرے سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے بھی، کہ اس سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تیسرا نقطہ یہ آپ ذہن میں رکھیں، جب ایک محقق یا ایک عالم احادیث کی تحقیق کرتا ہے اور ایک مضمون پر احادیث کو جمع کرتا ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے، اس کا بڑا وقت بھی لگتا ہے اور اس کی بڑی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ تک جب وہ اپنا علمی نقطہ بیان کر دیتا ہے اور پوائنٹ رکھ دیتا ہے، جو بات اس نے بڑی محنت، بڑی تحقیق اور بڑی کتابوں کی ورق گردانی کے بعد حاصل کی ہوتی ہے، آپ کو 2 منٹ میں پتہ چل جاتی ہے۔ کچھ احادیث وہ ہیں جن کے اندر یہ الفاظ ہیں ما تقدم من ذنبی وما تأخر، جو پہلے گناہ گزر چکے وہ بھی اور جو آئندہ گناہ ہے اللہ وہ بھی ان اعمال سے معاف کرواتا ہے۔ تو کتب احادیث میں اتنی جتنی بھی احادیث ہیں جن کے اندر یہ الفاظ ہوں کہ فلاں کام کرنے سے پچھلے اگلے سارے معاف، وہ سب کی سب کیا ہے؟ کمزور، ایک بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ جتنی بھی ہیں ساری کی ساری کیا ہے؟ کمزور ہے۔ تو اس نقطے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ جب بھی کوئی حدیث پڑھیں گے جس میں یہ لفظ آ جائے ما تقدم من ذنبی وما تأخر، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں وجہ ذوف اس خاص حدیث کو لا کر، لیکن یہ ایک بات یاد رکھ لیں، جس میں اگلے پچھلے سارے عام آدمی کے لیے آیا ہے وہ حدیثیں ساری کی ساری کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ جو صحیح حدیث تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ان میں صرف کیا لفظ ہے؟ ما تقدم من ذنب، جو پیچھے گزر چکے۔ یہ کھانے والی دعا میں بھی ابو داؤد میں لفظ ما تأخر کا ہے، لیکن وہ شاذ ہے، وہ ثابت نہیں۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے ریاض الصالحین کی شرح لکھی ہے۔ اب دیکھو انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اتنی احادیث کو جمع کر کے اور پھر ان کا ذوف بیان کر کے، اور پھر یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جتنی بھی احادیث ما تقدم و ما تأخر والی ہیں ساری ضعیف ہیں، کیونکہ ایک تو ہے کہ وہ ان میں کمزوریاں ہیں، سند صحیح نہیں ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ یہ خصوصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قرآن نے اللہ نے کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ اور پھر اس پر بھی بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں کروں، ذنب سے کیا مراد ہے، یا گناہ مراد ہیں یا کیا مراد ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ابھی وقت نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا۔ تو خلاصتاً جو شخص وضو کرتا ہے زندگی کے سابقہ صغیرہ گناہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ جو شخص وضو کے لیے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اس کے بھی، جو شخص تحیۃ المسجد پڑھتا ہے اس کے بھی، اور جو شخص 2 رکعت نماز نفل ویسے پڑھتا ہے اس کے بھی 4 عمل ہو گئے۔ لیکن ان میں شرائط بھی تھی، ایک میں 2 رکعت نفل میں کہ بھولے نہیں، اور تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد میں کہ دل میں آپس میں باتیں نہیں کرے گا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا۔ 5واں عمل جو شخص امام کے پیچھے آمین کہتا ہے۔ 6واں عمل جو ربنا اللہم ربنا لک الحمد کہتا ہے۔ اور 7واں عمل جو شخص رمضان کا قیام کرے۔ 8واں عمل جو رمضان کے روزے رکھے۔ 9واں عمل جو لیلۃ القدر کا قیام کرے۔ 10واں عمل جو شخص کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرے ان الفاظ کے ساتھ جو حدیث آپ کے سامنے رکھیں۔ اور 11واں عمل جو لباس پہنے تو یہ الفاظ پڑھے۔ اور ایک روایت ندا کے ساتھ بھی، اذان کے بعد کی دعا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، ہم سے سرزد خطائیں لغزیں صغیرہ کبیرہ اللہ ساری معاف فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔